السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ واقعہ سیالکوٹ کی ابھی تک گونج جو ہے خبروں میں تھی، لیکن ابھی وہ معاملہ دبا بھی نہیں تھا اور ابھی خبروں میں ایشو چل رہا تھا کہ فیصل آباد کے اندر، پنجاب کے اندر ایک اور افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا، جس میں خواتین کو انتہائی بے دردی کے ساتھ نہ صرف مارا پیٹا گیا بلکہ درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں برہنہ کیا گیا۔ لگتا مجھے ایسا ہے کہ پاکستان میں انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے، یعنی کوئی کسی قسم کی کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی ادب، کوئی لحاظ نہ عورت کا، نہ آدمی کا، نہ بزرگ کا، نہ غیر ملکی کا، نہ اپنے کا، نہ پرائے کا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور من حیث القوم جو ہے ہمیں اپنے کردار کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ غور کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں عمران خان صاحب نے آج پریانتھا کمار کے حوالے سے کچھ جو کہا ہے کہ جو کچھ اب آئندہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی آدمی اس قسم کی حرکت کرے گا تو اس سے سختی سے نپٹا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح یہ جو آج خواتین کے ساتھ ہوا ہے، دیکھیے اگر وہ چوری کی تھی، اگر چوری تو خیر بہرحال جرم ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ ریاست کے اندر مہنگائی ہے، برا حال ہے۔ اگر کیا پتہ کسی نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے خاطر یا اپنے کسی معصوم بچے کو کی بھوک مٹانے کی خاطر اگر چوری کر لی تھی تو چوری پکڑ لی تھی، اس کو برا بھلا کہنا تھا، پولیس کے حوالے کر دینا تھا، لیکن یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ اس کو مارا پیٹا، بالوں سے گھسیٹا ہے اور ان کو لا کے لوگوں کے سامنے ان کو نیم برہنہ کیا ہے۔ بہت بہت افسوسناک اور بہت ہی انتہائی شرمناک واقعہ ہے۔ اور آپ کو میں جیسے بھی کہا کہ یہ معاملہ ایک چل رہا تھا سیالکوٹ کا، تو پہلے بھی پاکستان کے اوپر الزام ہے وائلنٹ اگینسٹ وومن۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں پہ تو تشدد کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بھی پاکستان کے اوپر ایک کوسچن مارک ہے۔ تو ابھی یہ اس کی تو گرد ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی تو آج یہ معاملہ ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھیں، جیسے کہ انہوں نے آج پریانتھا کے حوالے سے عمران خان نے جو قابل فخر اقدام کیا، میں اس کے لیے ان کی تعریف کروں گا کہ بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ اس قسم کے لوگوں کو جو کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے اگر کوئی بھی اس قسم کی حرکت کرے گا، قانون کو ہاتھ میں لے گا تو اس سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور پھر ان کے خاندان کے لیے جو انہوں نے کہا ہے کہ سیالکوٹ کے دو تاجروں کی طرف سے جو اعلان کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے، اور ساتھ ہی ملک عدنان کو جو اعزازی سند اور ستارہ جرت دینے کی بات کی گئی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اس سے کم از کم لوگوں کے اندر ایک نیک کام کرنے کا یا اچھا کام کرنے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا، میں نے کل کہا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ فیصل صاحب آپ نے کہا کہ دیکھیے عمران کی حکومت کو خطرات ہیں، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو میرا تجزیہ ہے وہ خطرات ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا اگر میری ویڈیوز آپ دیکھتے ہو تو میں نے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ خورشید شاہ کو جو لایا گیا ہے، خورشید شاہ کا فارمولہ ہے، اور خورشید شاہ کے فارمولے کو قابل عمل قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس فارمولے کے اندر جو معاملہ گڑبڑ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اگر یہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، اگر آئین کے طور پر آئینی سطح پر اسمبلیوں کے اندر اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس طرح آئے کہ خورشید شاہ کو یا کسی اور کو لے لیا جائے، لیکن بلاول صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم بننا ہی ہے تو عارضی وزیر اعظم نہ بنے، اور عارضی وزیر اعظم بننا ہے تو کوئی پیپلز پارٹی کا بن جائے لیکن میں نہ بنوں۔ یہ میں آپ کو بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں، لیکن فضل الرحمان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہٹ جائے تو اگر یہ فوری طور پر اگر یہ ہٹ جاتا ہے معاملہ تو، یا اگر عمران خان کو اگر چلنے دیا جاتا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ مجھے صدر بنا دیا جائے۔ اگر مجھے صدر مملکت بنا دیا ہے تو پھر میں جو ہے مطلب پھر وزیر اعظم کا عہدہ کوئی اور لے لے، چاہے وہ لے لیں اپنا خورشید شاہ صاحب لے لیں یا XYZ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی آدمی لے لیں۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ اندر یہ کہانیاں چل رہی ہیں، لیکن اس میں آپ کو میں بتاؤں جو بات ہمیشہ کہتا رہا ہوں، یہ سارے ذاتی معاملات ہیں۔
ملک سے کسی کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کیا کہتے ہیں کہ دلچسپی یا ملک کی کسی کو فکر نہیں ہے، مطلب میں صدر بن جاؤں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، آپ وزیر اعظم ہو جائیں، میں صدر بن جاؤں، عمران کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے تو میں اس کی جگہ آ جاؤں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، مجھے آپ بتائیں کہ اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ملک کا، قوم کا فائدہ ہو. لیکن بہرحال یہ جو صورتحال اندر چل رہی ہے اور یہ واقعی خطرناک ہے عمران خان کے لیے، ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے ابھی تک تو اپوزیشن کے اندر گیم نہیں ہے، مطلب اتنا دم نہیں ہے، لیکن مجھے جو خطرہ ہے نا اصل میں، جو میں بار بار کہتا ہوں، مجھے خطرہ عمران کے پیراشوٹر سے ہے. عمران کے جو پیراشوٹر جو خاص طور پہ ہے نا، پیپلز پارٹی سے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ بہت سے لوگ خود اپنے نام پیش کر چکے ہیں. میں نے پہلے بھی ان کو بتا چکا ہوں. اس کے اندر سے میں نے نام تو خیر میں نہیں دیتا، آپ کو پتہ ہے. وہ ایک تو وہ صاحب ہیں جنہوں نے خیبر پختونخوا سے جنہوں نے کل کہہ دیا تھا سیالکوٹ کے واقعے کے اوپر کہ بچوں، جوشیلے بچوں کا واقعہ ہے. دوسرے پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ صاحب ہیں جو گلدستے ٹی ایل پی کو پیش کرتے پھر رہے ہیں. اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں بطور وزیر اعظم. لیکن یہاں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی تبدیلی ہوئی تو جو لوگ، جو پی ٹی آئی کے اندر جو معاملات ہیں نا، جو کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے، کیا کہتے ہیں، ایک عشق ہے یا کوئی جنون ہے یا محبت ہے، تو لوگوں کو وہ عمران خان سے ہے. اگر کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، اگر پی ٹی آئی کا بڑا لیڈر بھی آ جاتا ہے، کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا لیڈر، لیکن اس کو اتنی کامیابی نہیں ہوگی یا پی ٹی آئی کو اتنی بڑی کامیابی نہیں ہوگی جتنے کہ عمران خان کی موجودگی، کیونکہ عمران خان کی ایک شخصیت ہے. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو شوکت ترین صاحب جو معاملات کر رہے ہیں اور جس طرح وہ پھنساتے جا رہے ہیں پاکستان کو آئی ایم ایف کے اندر، اور پھر کل زرداری صاحب کا بھی میں نے کہا تھا، تو اب شوکت ترین صاحب نے تو جو بات میں نے آپ سے کہی تھی وہی بات انہوں نے بھی کہہ دی. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیں $3 ارب دے دیا ہے، $3 ارب. اس کو دیکھ کے ہمیں آئی ایم ایف قرضہ دے دے گا، پھر آئی ایم ایف کو دیکھ کے دوسرے قرضہ دے دیں گے اور دوسرے کو دیکھ کے تیسرا قرضہ دے دیں گے. یعنی یہ بڑی فخر کی بات ہے. اب آپ خود ہی سوچیں کہ مطلب قرضہ جو لینا ہے، چاہے وہ شخص لے، چاہے وہ خاندان لے، چاہے وہ ریاست لے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. لیکن ہمارے یہاں قرض کے اوپر جو ہے، قرض لینے پر، وہ بھی سود پر، اس کو اس کی تعریف کی جا رہی ہے. تو یہ بہرحال اب سوچنا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، قوم نے دیکھنا ہے، اور جو قوم کے اس وقت معاملات چلا رہے ہیں انہوں کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کوئی صحت مند طریقہ ہے جو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال جو میں پہلے کہتا رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو انہوں نے جو مغرب کے جو ایجنٹ عمران خان کے گرد ہیں، انہوں نے پاکستان کو فی الحال بہت بری طرح پھنسا دیا آئی ایم ایف کے اندر. اب کس طرح نکلتے ہیں وہ اب بات کی بات ہے. اچھا، دوسری ایک چیز یہ کہ کل آپ کو میں بتاؤں کہ چین کے حوالے سے بتاؤں کہ چین، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ چین جو ہے بیل آؤٹ پاکستان کو کر سکتا ہے، لیکن اگر پاکستان اپنے اندرونی حالات صحیح کر لے، اور اگر اندرونی حالات جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے یا جو سندھ کے اندر واقعہ ہوا ہے، سندھ کلچر ڈے کے اوپر آپ دیکھیں کھلے عام پاکستان کو برا بھلا کہا ہے، پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی گئی ہیں. تو پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے، اگر اس قسم کے اگر معاملات کو اگر حکومت کسی بھی طریقے سے یا اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلقے اگر معاملات کو کنٹرول کریں تو آپ یقین کریں، پھر بات کریں تو چین بیل آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے ابھی بھی، اور پاکستان کے ساتھ بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ دو کشتیوں میں پیر رکھ کے چل رہے ہیں. ہمارے سیاستدان چاہتے ہیں بشمول پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کہ ہم مکمل طور پر اپنا سابقہ جو ہے ہمارا جغرافیہ جو ہے ہماری خارجہ پالیسی وہ امریکہ کی طرف چلے جائے اور ہم چین سے ٹوٹل ہٹ جائیں. تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ بڑی گڑبڑ ہو رہے ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ حالات ملک کے بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، پیپلز پارٹی ساری سپورٹ کرتی ہے. جی ایس ان کو کلچرل ڈے پہ جو کچھ پاکستان کے خلاف نعرے لگے ہیں جس طریقے سے، وہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، کیا کہوں، بار بار کہتے بھی اچھا نہیں لگتا. بہرحال یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اقوام متحدہ کو پھر دوبارہ خط لکھا ہے کہ جناب وہ کیا ہے، وہ 370 ختم کیا جائے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خط لکھنے سے تو کبھی کشمیر کا مسئلہ، میں پہلے سے بھی کہتا رہا ہوں کہ نہیں ہوگا. اور بہرحال اب ایک ان کی سوچ ہے، اگر وہ کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خط لکھنے سے کشمیر کا مسئلہ کبھی نہیں حل ہوگا، وہ سننے والے نہیں ہیں. اچھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیوٹن اور مودی کی ملاقات ہوئی ہے. اخبارات میں جو خبریں آئی ہیں وہ ٹائمز آف انڈیا ہو یا تاس نیوز ہو، وہ ان کے بہرحال اپنے ہیں، میرے اپنے ذرائع ہیں. وہ میرے اپنے ذرائع یہ ہیں کہ بات مختصر ہوئی تھی، لیکن اس میں جو اہم بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ پیوٹن نے بھارت سے کہا ہے کہ اگر یوکرائن کے اوپر ہمارا کوئی تنازع ہوتا ہے
تو بھارت کو اپنا ایک کردار جو ہے اپنی پوزیشن وضع کرنی ہوگی، کیونکہ ہم نے بھارت کے ساتھ S-400 بھی دیے ہیں، اور امریکہ کی اور دوسروں کی مخالفت کے باوجود روس نے کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر یوکرائن کے ساتھ اگر مسئلہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں بھارت ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کریں. تو یہ بات ہوئی ہے، اور ایک دو معاہدے بھی ہوئے. اور بہرحال مودی نے پاکستان کے حوالے سے چین کا مودی نے ذکر نہیں کیا، یہ میں آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا اخبارات میں کیا رہا ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ چین کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے پیوٹن کے ساتھ، لیکن پاکستان کو ڈسکس کیا گیا. اور پاکستان کے حوالے سے بھارت نے پیوٹن سے کہا ہے کہ کچھ تحفظات کہ بھئی ہمارے پڑوس میں ہمارے حالات خراب ہیں، XYZ، جو آپ کو پتا ہے جس طرح پاکستان پہ الزام لگتے ہیں. لیکن اس حوالے سے فی الحال پیوٹن نے ابھی کوئی بات نہیں کی پاکستان یا بھارت کے حوالے سے، لیکن صرف یوکرائن کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. البتہ یہ ضرور کہا ہے پیوٹن نے کہ اگر بھارت یوکرائن کے مسئلے پہ روس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو روس بھارت کے ساتھ بڑے دفاعی معاہدے کرے گا، اور جو ایکسٹینڈڈ ٹرائکا ہے اس میں بھارت کو شامل کرے گا. افغانستان کے حوالے سے بھی روس نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے بھارت اپنا کردار ادا کرے، اور وہاں پہ کوئی کیا کہتے ہیں ہینکی پینکی نہ کرے. تو افغانستان کے اندر اور اس خطے کے اندر بھی جو کردار امریکہ دے رہا ہے نا بھارت کو، اس کردار کے حوالے سے کوئی بات چیت کی ہے. مطلب بھارت کو ایک عزت دی جا سکتی، دوسرے الفاظ میں بدماش تو خیر اب نہیں بننے دے گا، کیونکہ پیوٹن خود سب سے بڑا بدماش ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز تھی، یہ بات ہوئی ہے. دوسرا میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آج کچھ دیر بعد جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مطلب تو پیوٹن کی اور بائیڈن کی ایک سیکیور گفتگو ہونے والی ہے، اور وہ سیکیور اس حوالے سے کہ وہ بہت سارے اس میں یوکرائن ہی ہوگا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پیوٹن جو ہے اس وقت تھوڑا سا ہارڈ جو ہے رویہ اختیار کریں گے. جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں خارجہ پالیسی کے اور جو خارجی امور کے جو ماہر ہیں یا جو سفارتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیوٹن تھوڑا سا ہارڈ کریں گے سٹینس. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مغرب نے، کیونکہ یہ بات ظاہر سی بات ہے جب ہمیں پتہ لگ رہا ہے تو مغرب کے بھی تو وزارت خارجہ اور سارے سفیر تو مغرب کے ہی ہیں، ہمارا بھی سورس وہی ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مغرب کے سفارتکاروں نے روس سے رابطہ کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کشیدگی کو کم کریں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بات چیت ہے بہت اہم ہوگی. اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیٹو نے بھی خاموشی کے ساتھ جو ہے اپنا جو ایک پلان ترتیب دینا شروع کر دیا ہے. کیونکہ اگر یہ معاملہ چھڑ گیا، اگر کوئی اس میں تنازع ہوا یوکرائن کے حوالے سے، تو نیٹو اور مغربی ممالک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. اچھا، ایک یہ چیز ہے، بہرحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، دیکھنا پڑے گا. یہ تو اب ان کی ملاقات کے بعد ہوگا. لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سعودی عرب میں فلم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے. جو کام کبھی کبھی ہم نہیں سوچ سکتے تھے وہ کام اب سعودی عرب میں ہو رہا ہے. اور ساری چیزیں آپ کو پتہ لگ گئی ہوں گی کہ اب امریکہ کی، برطانیہ کی اور دوسری تمام بڑے بڑے جو مغربی ممالک ہیں جن کا کہ ایک اپنا ایک اوریانیت پر مبنی کلچر ہے، اور ان کی اوریانیت پر مبنی سارے فیسٹیولز وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی اب وہاں اس کی بھی اجازت ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہیں. ہم نے جیسا کہ آپ کو کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں، اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں تبدیلی اور دوسرے ملکوں میں تبدیلی ہے، تبدیلیاں بہت بڑھتی جائیں گی. اور 2022 اب آنے والا ہے، 21 ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے. لیکن 2022 میں بہت بڑی تبدیلیاں آپ دیکھیں گے. بہت ساری نئی چیزیں آئیں گے، نئے ویریئنٹ آئیں گے، ویکسینیشن کے حوالے سے معاملات ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہتری کی صورتحال پیدا کرے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ جو بھی خبر ہوتی ہے، خاص طور پر یہ بائیڈن کی اور جو پیوٹن کی بات چیت ہوتی ہے، اور ایک دو اور معاملات چل رہے ہیں ایران کے حوالے سے، اس کی بھی خبریں آنے والی ہیں انشاءاللہ. اہم تو کل میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.